اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہندوستان میں ایک مشہور محاورہ ہے، اکیلی عورت کھلی تجوری ہے۔ یہ محاورہ کیوں بولا جاتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کسی ہوش مند اور کسی عقل والے سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شوہر یا کسی ایسے رشتہ دار جس سے عورت کا ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو، اس کے بغیر عورت کا دور دراز کا سفر کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اسلام کے اس قانون سے بہت سے جدت پرستوں کو اور لبرل ذہن والوں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے اور اس قانون کے تحت عورت کے بنیادی حقوق آزادی سے محروم رکھا ہے اور ان کو اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے پر قدغن لگایا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ مگر انشاءاللہ تعالی آج کے عنوان میں میں ان کے شبہے اور بیجا اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور عورت کے اکیلے سفر پر نکلنے کے جو بے پناہ نقصانات ہیں اس کو مختصراً بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اسلام کا قانون سنیں۔ حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لا تسافر المرأة الا مع زوجها او ذو محرم منها، یعنی کوئی عورت اپنے شوہر اور محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک خاتون کی عزت اسلام میں اتنی زیادہ محترم ہے کہ اگر ایک مالدار عورت کے پاس اس کا کوئی رشتہ دار، محرم رشتہ دار نہ ہو جس کے ساتھ وہ حج پر جائے، اگر موجود نہ ہو تو اس عورت پر حج نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، اور اگر وہ بغیر محرم کے حج کرنے جائے گی تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یا اب بھی جو لوگ اسلام کے اس قانون کو ہلکا سمجھتے ہیں یا عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی سن لیں کہ جہاں جہاں اس قانون کو بالائے طاق رکھا گیا اور عورت کو آزادی کا طوق پہنا کر گھمایا گیا، وہاں پر عورتوں کا کیا حال ہوا آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ سالوں پہلے آگرہ میں ایک 25 سالہ برطانوی خاتون جو ہوٹل میں اکیلی آئی تھی، اس نے اپنے ہوٹل روم کی بالکنی سے چھلانگ لگا دی، صرف اس لیے کہ اسے یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ ہوٹل کا مالک اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ہندوستان کے مشہور انگریزی اخبار دا ہندو نے اپنی آن لائن رپورٹ 18 دسمبر 2013 میں یہ خبر دی ہے کہ مشہور مقام ہماچل پردیش میں 3 نیپالی نوجوانوں نے ایک امریکی سیاح عورت جو وہاں سے گھومنے کے لیے آئی تھی، وہاں پر ان نیپالی نوجوانوں نے اس عورت کے ساتھ 3 لوگوں نے اجتماعی آبروریزی کی، جس کے مقدمہ میں ان نوجوانوں کو 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ امریکہ جو اپنے شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے کو ہر اعتبار سے سزا دے سکتی ہے، ہر ملک میں اپنا فوجی دستہ بھیج کر کے اپنے شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے پوری کوشش کر سکتی ہے اور سزا دلوا سکتی ہے، لیکن نیپال جیسے کمزور ملک میں ان کی عورت غیر محفوظ رہی، اس کی عزت وہ بچانے سے ناکام رہے۔ تو بتاؤ، جب نیپال جیسے کمزور ملک میں ان کی بیٹیوں کی، ان کی عورتوں کی عزت سلامت نہ رہی، نیپال جیسے کمزور ملک کے شہریوں سے اپنی عورت کی عزت نہ بچا سکے جو ایک پاورفل ملک مانا جاتا ہے، پھر کس ملک اور کس خاندان کی خاتون تنہا سفر کرنے کی صورت میں خطرے کی زد پر نہیں ہوگی؟ وہ نیپالی نوجوان اس حقیقت سے ناواقف نہیں رہے ہوں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہوگی، ہمیں اس کا کیا بدلہ چکانا پڑا ہوگا، اس سے بے خبر نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے خطرہ مول لیا کیونکہ اکیلی عورت آسان شکار ہوا کرتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک رپورٹ اور دیکھ لیں۔ 2 جولائی 2014 کو بنگلور کے ایک مشہور اسکول میں ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اس کی عزت کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد بنگلور پولیس نے کرناٹک پولیس ایکٹ 1963 کے تحت انتظامیہ کو اور ان بچوں کے گھر والوں کو جو ہدایت جاری فرمائی ہے اسے آپ بھی ذرا سنیں اور غور سے سنیں۔ اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بس میں GPS اور CCTV اور اسکول کی دوسری تمام پراپرٹی میں خفیہ کیمرہ لگوائیں۔ اسکول انتظامیہ برآمدہ نگراں آفیسر نامزد کر دے۔ بچوں کو اسکول پہنچانے کے بعد ڈرائیور اور نگراں ملازمین بچوں سے الگ ہو جائیں۔ صرف اجازت یافتہ لوگ ہی اسکول پراپرٹی میں جانے کے مجاز ہوں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو لینے آئیں گے، اسکول انہیں شناختی کارڈ جاری کرے۔ کسی مجبوری کے تحت والدین کے نہ جانے کی صورت میں ان کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو بھیجنے کے علاوہ متعلقہ ٹیچر کو میسج کے ذریعے اس کی اطلاع دیں۔ بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہدایات اسلامی تعلیمات کی جھلک ہیں۔ بنگلور پولیس کے ذمہ داران یہ نوٹ کر لیں کہ ایسا کرنے سے بھی وہ جرم نہیں روک پائیں گے، کیونکہ اصل جرم تو
उर्यानियत, लिबास और आपसी मेलजोल का है। जब तक इन चीजों को दूर नहीं किया जाएगा जो खतरे का असल सबब हैं, जुर्म होते रहेंगे। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि तनहा घर से बाहर 4, 6 और 8 साल बच्ची महफूज नहीं है। लोग उस पर गंदी निगाह रखते हैं, तो फिर बगैर महरम शहर और मुल्क से बाहर जाने वाली खातून की इज्जत कैसे महफूज रह सकती है, उसे कैसे महफूज रखा जा सकता है। तो हजरात, दुनिया चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, चाहे जितनी तरक्की कर ले, चाहे जिस चीज को आज़ादी का नाम दे दिया जाए, लेकिन एक औरत की इज्जत के लिए, उसकी आबरू की हिफाजत के लिए इस्लाम का ही कानून सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा बेहतर साबित होगा।